ایک دن اس کی والدہ اچانک فوت ہو گئی تھی۔ تب سے وہ اپنے چھوٹے بھائی اور والد کا خیال ایک ماں کی طرح رکھنے لگی تھی۔ ماریا کی امی کی انتقال کے بعد اس کے والد بیمار رہنے لگے۔ ان کی بیماری کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے۔ جب یہ پتہ چلا کہ اس کے والد کو گلے کا سرطان ہے اور ڈاکٹر نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ان کا علاج بیرون ملک ہوگا اور اس کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ یہ تصور کر کے ہی کانپ جاتی تھی کہ اگر اس کے والد بھی امی کی طرح ہاتھ چھوڑ گئے تو وہ اپنے 8 سالہ بھائی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی۔ ماریا ایک سنجیدہ مزاج لڑکی تھی، مگر اسے فٹ بال دیکھنا بہت پسند تھا اور خاص طور پر براہ راست میچ دیکھنا تو اس کی واحد تفریح تھی۔ اس کا پسندیدہ فٹ بالر قاسم بلوچ تھا، جو شائقین کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ اپنے عمدہ کھیل سے وہ پورے شہر کا ہیرو بن چکا تھا۔ ماریا کو جب پتہ چلا کہ اس شہر میں ایک میچ ہونے والا ہے تو وہ بہت مچل چکی تھی، مگر میچ کا ٹکٹ لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے والد نے جیسے تیسے کر کے ایک ٹکٹ حاصل کر لیا۔ ماریا کو خواتین والے حصے میں سب سے آگے جگہ ملی۔ کھلاڑیوں سے زیادہ تماشائیوں کا جوش قابل دید تھا۔ قاسم نے اپنے پرستاروں کو مایوس نہیں کیا۔ ماریا کے موبائل فون پر ایک سہیلی کی کال آ گئی۔ شور کی وجہ سے ماریا کو آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آگے کو جھک کر بات کر رہی تھی کہ قاسم کی ضرب سے فٹ بال اڑتی ہوئی آ کر سیدھا ماریا کے سر کو لگی۔ اس کا سر کرسی سے ٹکرایا اور وہ زخمی ہو گیا۔ پوری اسٹیڈیم کے ساتھ قاسم نے بھی بڑی اسکرین پر ماریا کو زخمی ہوتے دیکھا۔ قاسم نے میچ کے آخری لمحات میں گول کر کے اپنی ٹیم کو میچ وہ جتوا دیا۔ میچ ختم ہوتی ہی قاسم سیدھا ماریا کے پاس آیا۔ قاسم نے ماریا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اپنی شرٹ اتار کر دستخط کر کے ماریا کو دے دی۔ اس نے اپنے مینیجر سے کچھ پیسے لیے اور ماریا کو دینے کی کوشش کی، مگر ماریا کی خودداری کہ ماریا نے ہاتھ کھینچ لیا اور معذرت کرتے ہوئے بولی، معاف کیجیے سر، میں یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ ماریا گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کے والد کی تکلیف بڑھ گئی تھی، اس لیے انہیں پڑوسی ہسپتال لے گئے تھے۔ ماریا دوڑی دوڑی ہسپتال پہنچی تو اسے سرجن ڈاکٹر نے بلایا۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی تو ڈاکٹر نے بغیر کسی تمہید کے کہا، لڑکی جلدی سے پیسے کا بندوبست کرو اور ان کو باہر لے جاؤ۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، تمہیں قاسم بلوچ نے جو شرٹ دی ہے وہ تم مجھے دے دو، اور میرا ایک دوست ہے جو بہت کروڑ پتی ہے، قاسم بلوچ کا پرستار ہے، وہ تمہارے والد کے علاج کے لیے پیسے دے دے گا۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شرٹ کو چوما اور ڈاکٹر کو دیتی ہوئی بولی، میرے لیے میرے والد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، بس میرے والد کو بچا لے۔ ڈاکٹر نے شرٹ لے لی۔ اسی ماریا کے والد کو علاج کے لیے بیرون ملک روانہ کر دیا گیا۔ اگلے دن ان کا آپریشن ہوا۔ ماریا کو جب اطلاع ملی کہ اس کے والد کو ہوش آ گیا ہے تو سجدہ میں گر گئی۔ جس دن ماریا کے والد گھر پہنچنے والے تھے، ماریا نے کچھ خرچہ کر کے گھر کو سجا دیا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو گھر کو سجا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ کورئر کمپنی کے نمائندے نے پھولوں کا گلدستہ اور ایک ڈبہ ماریا کو دیا۔ ماریا نے حیرانی سے پارسل وصول کیا اور یہ جان کر پاگل ہو گئی کہ پھول قاسم بلوچ نے بھجوائے تھے۔ وہ ایسا ہی عظیم انسان تھا، اس نے ماریا کے بارے میں پل پل کی خبر رکھی تھی اور تحفہ بھی اسی نے بھجوا دیا تھا۔ تو دوستوں، آج کل کے نوجوان وہ تعلیم کر کے اپنی ہمت ہار جاتے ہیں۔ اس سٹوری سے ایک ننھی سی بچی اپنے والد کی زندگی کو کیسے بچاتی ہے۔ دوستوں، جب آپ ٹھان لیتے ہیں نا کہ آپ نے ایک منزل کو طے کرنا ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ لوگوں کے پاس آئے گی، لیکن صرف آپ نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے اور آپ نے قدم رکھنا ہے۔ جب تک آپ اپنی لائف میں قدم نہیں رکھیں گے، آپ اپنے گول کو سیٹ نہیں کریں گے، آپ سوچیں گے ہی نہیں، تو زندگی میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ایک جگہ پہ کھڑے رہیں گے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ کبھی بھی مایوس مت ہو۔ آپ جتنی بھی ایجوکیٹڈ ہیں یا آپ نان ایجوکیٹڈ ہیں، اپنا ایک گول سیٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو سوچ کے اللہ سے دعا کریں اور اس کے لیے کچھ راستہ سوچیں کہ میں نے اس گول کو کیسے اچیو کرنا ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اسی طرح اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور موٹیویشن وہ حاصل کیجیے گا۔ دوستوں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا پیارا سا کمنٹ وہ لازمی پن کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔